شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی برائی جس میں لوگ بہت سارے مبتلا ہیں وہ سود کی لعنت ہے۔ سود اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو قرض پر نفع لیا جائے یا قرض پہ نفع دیا جائے۔ قرآن پاک میں اس کی مذمت آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید وعیدات اس کے بارے میں بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں کسی بھی گناہ کے بارے میں جنگ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول اس نافرمانی پہ جنگ کرتے ہیں، لیکن فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فقط ایک سود کا معاملہ بیان فرمایا گیا جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ سود کا لین دین کرنے والے اگر اس گناہ سے باز نہ آئیں گے تو اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رسول جب جنگ کا اعلان کریں گے تو ظاہر ہے کہ جنگ میں انسان کی سب سے قیمتی چیز لی جاتی ہے اور وہ اس کا ایمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا معاہدہ کاغذ لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا، ان چاروں افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بینکوں میں پیسے رکھ رہے ہوتے ہیں، نارمل اسلامک بینک جو نہیں ہے، نارمل بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ رکھوا کر جو ہے پیسے کر رہے ہوتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ پہ جو ہے وہ نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ قومی بچت کی بہت ساری اسکیمیں ہیں کہ جن پر کام ہو رہا ہوتا ہے، لوگ پیسے رکھ کر ان پہ جو ہے وہ قرض اس قرض پہ نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے 10 لاکھ 12 لاکھ روپے آپ کو قرض دیا، آپ اس پر کوئی بھی کام کرو لیکن اس قرض پہ ہمیں نفع دے دینا۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی فکس کریں نفع یا فکس نہ کریں، یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ ادھر فکس کریں گے تو سود ہو جائے گا، فکس نہیں کریں گے تو جتنا مرضی اوپر نیچے دیتے رہو۔ یاد رکھیے ہر وہ قرض کے جو نفع کھینچے، کلو قرض جر منفع فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچے گا وہ سود ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں اس معاشرے میں اس لعنت سے دور ہونے کے لیے شریعت کے جو معاہدے ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں اس کی مذمت کو بتانا ہوگا کہ سود یہ وہ چنگاری ہے جو اصل مال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب لہٰذا اگر کوئی اس سے بچنا چاہتا ہے اور اس نے کسی بھی جگہ پر اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے، اس پر اس کو کوئی پرافٹ مل گیا، اب اس پرافٹ کا کیا کرے وہ؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو بھی دے دے، کیونکہ مال حلال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مال حرام پر جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوتی ہے۔ تو جو مال حرام آ گیا خدا نخواستہ سود کا معاملہ، تو جو اصل رقم ہے وہ آپ کی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہوا ملا وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو بھی دے دیں۔ بعض لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کسی کے گھر کا واش روم بنا دیں یا مسجد مدرسہ بن رہا ہے تو یہ سود کا پیسہ واش روم میں خبیث پیسہ ہے، حرام پیسہ ہے تو یہ اس جگہ پہ لگا دیا جائے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو بھی آپ دے دیں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ میں سود کا پیسہ آپ کہہ کر دیں گے وہ لے گا بھی نہیں۔ تو لہٰذا بغیر ثواب کی نیت کے یہ دینا ہوگا۔ اور آج ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ سود وہ چنگاری ہے کہ جو اصل مال کو بھی انسان کے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا۔ بہرحال اب یہ بات سننے میں آتی ہے حکمرانوں کی جانب سے کہ اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے گا اور جو ہے وہ اسلامک نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ قول کے پکے اور وعدے کے سچے ہو جائیں کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکیں، کر سکیں، ورنہ ابھی تک کی پوزیشن اور صورتحال تو یہ ہے کہ جب اس ملک کے اندر یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ اس ملک سے سودی نظام کو ختم کیا جائے، تو جو اس وقت حاکم طبقہ ہے انہی کے سربراہ نے جا کر کورٹ کے اندر درخواست ڈال دی تھی کہ نہیں جناب اس نظام کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر ہم سابقہ باتوں پہ نہیں جاتے، لیکن اس ملک میں اگر سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو یقیناً ہماری عدالتوں کو بھی، ہمارا طبقہ حکمران ہے ان کو بھی ضرور اس پر کام کرنا ہوگا۔ اور اب تو علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے کہ جو اسلامک بینکنگ اور دیگر مشارکت و مداربت کے اعتبار سے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ بھائی رقم پر آپ مداربت کے ذریعے مشارکت کے نفع لے سکتے ہیں، نفع آپ کو دیا جا سکتا ہے، بس شریعت جو عہد و پیما ہے، جو ایگریمنٹ ہے، وہ ایجاب و قبول اور شرعی دائرے کے مطابق اگر نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شرعی طریقہ کار کے اعتبار سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ سود پر ہی رقم لیں، حلال طریقے سے بھی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو سود کی رقم ہے بہت زیادہ ہو، حلال رقم تھوڑی کم ہو، لیکن یاد رکھیے گا برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ نظام میں یہ
حرام کی طرف جائیں گے، سود کے لین دین کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، اور پھر سود سے جو پرورش اپنی اولاد کی آپ کریں گے، یقین مانی اس اولاد سے سکھ اور چین نہیں مل پائے گا۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ سود سے بچنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتاتی ہیں کہ ہمیں سود سے بچنا ہے، اور پھر ہمارا معاشرہ بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو قرضہ دیا جائے اور اس پر جو ہے وہ سود کا لین دین کر کے ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ لوگ مکان بنانے کے لیے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، گاڑیوں کے لیے جو ہے بینکوں سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہر سودی معاہدے پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور حلال ذرائع کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے حرام کاموں سے اور بالخصوص حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما